الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی صدق اللہ العظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل امتی يدخلون الجنة الا من ابا قالوا یا رسول اللہ ومن یأبا قال من اطاعنی دخل الجنة ومن عصانی فقد ابا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیو، محترم بزرگوں اور دوستو، سیرت طیبہ کے عنوان سے متعلق بات چل رہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا واقعہ، اس کا تذکرہ چل رہا ہے۔ آپ علیہ السلام کا ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور مسجد اقصیٰ سے آپ کا آسمانوں کی سیر کرنا، اس کا تذکرہ۔ بات یہ چل رہی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کی بارگاہ میں آپ نے سجدہ کیا اور آپ نے بات فرمائی التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری بدنی، میری قولی، میری مالی، ہر طرح کی عبادت اللہ آپ کے لیے ہے۔ اللہ کی طرف سے ارشاد ہوا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی جی آپ کے اوپر سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی برکت ہو۔ جب اللہ رب العزت کے یہاں آپ علیہ السلام نے بات کی، راز و نیاز کی بات ہوئی، تو آپ علیہ السلام کو معراج پر 4 بڑے تحفے ملے۔ سب سے بڑا تحفہ تو یہ تھا کہ آپ کو نماز کا تحفہ ملا۔ سارے احکامات، روزہ، زکوٰۃ، حج اور دیگر احکامات اللہ تبارک و تعالی نے وحی کے ذریعے سے آپ علیہ السلام کو ارشاد فرمائے، لیکن نماز وہ عظیم الشان تحفہ ہے کہ جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے نبی کو آسمانوں پر بلایا اور آپ کو نماز کا تحفہ عطا کیا۔ نماز اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے وہ انعام ہے جو اللہ سے براہ راست لینے کا ذریعہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کے اندر قحط سالی ہو گئی، اور اس قدر قحط سالی ہوئی کہ انسانوں کے کھانے کے لیے دشواری پیدا ہو گئی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد ایک کھلے میدان کے اندر لے گئے، اور آپ نے وہاں پر صلاۃ استسقاء، بارش طلبی کی نماز آپ نے وہاں پر ادا کی۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابھی نماز سے فارغ ہوئے تھے کہ ہم نے دیکھا کہ ہمارے اوپر آسمان سے بارش اترنے لگی۔ نماز اللہ سے براہ راست لینے کا ذریعہ ہے، اسی لیے صحابہ اکرام کو جب بھی کوئی اہم معاملہ پیش آتا تھا تو صحابہ نماز کی طرف دوڑا کرتے تھے۔ اس لیے سب سے بڑا تحفہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو شب معراج میں جو دیا گیا ہے وہ نماز کا تحفہ ہے۔ دوسرا تحفہ آپ علیہ السلام کو شب معراج میں جو عطا کیا گیا وہ سورہ بقرہ کے آخر کی 2 آیتیں ہیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہاں سے آخر تک۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت جبریل بھی آپ کے پاس تھے کہ آسمان سے کوئی دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ تو حضرت جبریل نے فرمایا کہ اللہ کے نبی آسمان کا ایک دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا۔ یہ ایک فرشتہ آپ کی خدمت میں آئے ہیں جو آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں اترا، آپ کو سلام کیا، اور آپ علیہ السلام سے کہا کہ 2 نوروں کی بشارت ہے آپ کو، ایک سورہ فاتحہ اور ایک سورہ بقرہ کی آخر کی 2 آیتیں۔ فرمایا کہ آج سے پہلے یہ کسی نبی کو نہیں دی گئی،
اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو آدمی سورہ بقرہ کا آخر کی 2 آیتیں پڑھ لیتا ہے یہ 2 آیتیں اس کے لیے کافی ہیں، ہر اعتبار سے اس کے لیے یہ 2 آیتیں کافی ہیں۔ اس لیے دوسرا بڑا تحفہ جو دیا گیا شب معراج کے اندر وہ سورہ بقرہ کے آخر کی 2 آیتیں عطا کی۔ تیسرا بڑا تحفہ جو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا کہ آپ کی امت کا وہ شخص اور آپ کی امت کے وہ افراد جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں، اللہ تبارک و تعالی اگر وہ گناہوں کے اوپر معافی مانگیں گے اور انہوں نے شرک نہیں کیا، اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ کیونکہ جو آدمی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو معاف نہیں کریں گے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، جو آدمی اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے، شرک کرتا ہے، اللہ اس کی مغفرت نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جس کو چاہیں گے معاف کر دیں گے۔ اور چوتھا بڑا تحفہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو عطا فرمایا کہ آپ کی امت کا جو بھی فرد، جو بھی افراد نیکی کا ارادہ کرے گا تو اس نیکی کے ارادے کے اوپر اللہ تعالیٰ نیکی عطا فرمائیں گے، اور اگر نیکی کر لے گا ارادے کے بعد تو اللہ تبارک و تعالیٰ 10 گنا اس کو عطا فرمائیں گے، اور اس سے زیادہ جہاں تک چاہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اسی لیے بعض صحابہ تو فرماتے تھے کہ 10 گنا سے 700 گنا تک عطا فرمائیں گے، اور بعض صحابہ فرماتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 700 گنا سے آگے بھی جہاں تک چاہیں گے وہاں تک عطا فرمائیں گے۔ یہ چوتھا تحفہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ پہلی امت میں نیکی کرنے پر نیکی ملتی تھی، اس امت میں نیکی کے ارادے پر نیکی ہے، اور نیکی کرنے پر 10 گنا اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کی بارگاہ میں سے واپس آ رہے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام واپس آ رہے تھے تو آپ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت ابراہیم سے ملاقات کے بعد آپ آگے گزرے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی امت کے بارے میں کیا فیصلہ کیا، کیا حکم دیا، کیا بات کہی، کیا تحفہ دیا؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے مجھے 50 نمازیں دی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ اللہ کی بارگاہ میں واپس جائیں اور کچھ تخفیف کروا کر آئیں، آپ کی امت اس کو ادا کرنے کی استطاعت نہیں رکھتی۔ یہ بات اس لیے فرمائی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کے اوپر 2 وقت کی نماز فرض تھی، کہا میری امت 2 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکی کہ آپ کی امت 50 وقت کی نماز کیسے پڑھے گی، دن بھر میں 50 نمازیں کیسے پڑھے گی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام واپس گئے، بعض روایتوں میں آتا ہے 10 نمازیں کم ہوئیں، واپس گئے 10 نمازیں کم ہوئی، بعض میں آتا ہے 5 نمازیں کم ہوئی، پھر آئے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ 5 نمازیں کم ہو گئی ہیں، 10 نمازیں کم، کہا کہ واپس جائیں، پھر گئے اللہ کے نبی، پھر آئے، پھر واپس گئے، بار بار ایسا ہوا حتیٰ کہ 5 نمازیں رہ گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ پھر جائیں اللہ کے پاس۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اب اپنے رب کی طرف واپس لوٹوں اس بات کے لیے کہ اس نماز میں اور تخفیف کر دی جائے، مجھے شرم آتی ہے کہ کیا میری امت دن بھر میں 5 وقت کی نماز بھی نہیں ادا کر پائے گی، تو میں واپس اللہ کی طرف لوٹوں، اس بات سے مجھے شرم آتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے واپس آئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام شب معراج میں حضرت ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر سے گئے تھے، آپ وہاں پر واپس آئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صبح کی نماز ادا کی، حضرت ہانی رضی اللہ عنہا سے آپ نے فرمایا کہ رات کو ایسا معاملہ پیش آیا کہ میں یہاں تمہارے ساتھ سویا تھا، یعنی اس گھر میں سویا تھا، اور پھر یہاں سے مجھے آسمانوں کی سیر کرائی گئی، مسجد اقصیٰ لے کر جایا گیا اور 7 آسمانوں کی سیر کرائی۔ حضرت ہانی نے فرمایا اللہ کے نبی آپ لوگوں سے اس بات کا تذکرہ نہیں کریں، کیونکہ یہ زمانہ وہ ہے جو مکہ کا زمانہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابھی مکہ میں موجود ہیں، اور مکہ کے اندر ابو طالب کا انتقال ہو چکا ہے، اور مکہ میں حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سن 10 نبوی کے بعد کا واقعہ یہ، آپ کے اوپر بڑے حالات تھے، تو ہانی ان حالات کو دیکھ کر کہہ رہی تھی کہ مکہ والے تو ویسے ہی آپ کو پریشان کر رہے ہیں، آپ کے صحابہ کو پریشان کر رہے ہیں، آپ کے صحابہ یہاں سے حبشہ ہجرت کر کے جا چکے ہیں، آپ ابھی طائف سے واپس آئے ہیں کسی کے امن و امان کے اندر، تو اور ستائیں گے یہ مکہ والے، اس لیے آپ ان سے بات کا تذکرہ نہیں کریں۔ اگر آپ ان سے تذکرہ کریں گے تو یہ کہیں گے کہ ایک رات میں کیا ایسا ہو سکتا ہے مسجد حرام سے فلسطین بیت المقدس چلے جائیں؟
آپ کی چادر پکڑی، آپ کو منع کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں تو لوگوں سے ضرور بھی ضرور اس بات کا تذکرہ کروں گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فجر کی نماز کے بعد نکلے اور آپ علیہ السلام نے لوگوں سے کہا کہ کل رات گزشتہ ایسا معاملہ میرے ساتھ پیش آیا۔ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کا جہاں تذکرہ کیا ہے وہ لفظ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات ہے، کہ تاکہ انسانوں کو اول درجے میں یہ بات سمجھائی جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے، کوئی ذات ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اس اللہ کی ذات نے ان کو سیر کرائی ہے، وہ قدرت والے ہیں، وہ طاقت والے ہیں، کہ تمہاری عقل میں نہیں آئے گی، اس لیے پہلے درجے میں یہ بات سمجھ لو کہ ان کو لے جانے والی ذات وہ اللہ کی ذات ہے، وہ مخلوق نہیں ہے، وہ خالق ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے لوگوں سے کہا کہ رات کو ایسا معاملہ پیش آیا، میں مسجد حرام سے مسجد اقصی، میں نے عالم برزخ کے احوال کا مظاہرہ کیا، میں نے ان کو دیکھا، میں ساتوں آسمان کے اوپر گیا اور یہ معاملہ پیش آیا تو کسی نے اپنے سر پر ہاتھ رکھ لیا، کوئی اپنے سینے کو پیٹنے لگا، کوئی شور مچانے لگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جو ابھی اسلام میں داخل ہوئے تھے نئے لوگ، وہ اسلام سے پھر گئے، کہ یہ کیسی بات کہ ایک رات میں ایسا معاملہ، حتیٰ کہ ایسا ہوا کہ لوگ جمع ہو کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ ابوبکر کیا تم نے سنا کہ تمہارے ساتھی نے کیا بات کہی؟ کل تک تو یہ بات تھی کہ میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، آج وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں ایسا سفر کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا انہوں نے ایسی بات کہی تم سے؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں بالکل ایسی بات کہی۔ کہا کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں تو وہ بالکل سچ کہہ رہے ہیں، اگر وہ کہہ رہے ہیں تو بالکل سچ کہہ رہے ہیں۔ مورخین لکھتے ہیں یہی دن تھا جس دن سے حضرت ابوبکر کا نام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پڑا، صدیق اکبر، سچائی والے۔ آپ علیہ السلام کی تصدیق کی اور یوں فرمایا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تم تو یہ بات کر رہے ہو کہ ایک رات کے اندر وہ مسجد اقصی سے مسجد اقصی تک پہنچے اور آسمانوں تک پہنچے، ہم تو اس سے آگے کی بات کہتے ہیں اور ان کی اس سے آگے کی باتوں میں تصدیق کرتے ہیں کہ آسمانوں سے جو خبریں آتی ہیں صبح شام ہم تو ان کی تصدیق کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، اسی لیے تو آپ علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے کیا کیا باتیں ارشاد فرمائی۔ آپ علیہ السلام نے حضرت ابوبکر کے وہ فضائل ذکر کیے۔ آپ نے فرمایا میں نے رات خواب میں جنت کو دیکھا تھا اور میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے تم میں سے جس کو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جاتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ کون ہے اللہ کے نبی وہ شخص؟ آپ نے فرمایا وہ ابوبکر ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس کے اندر آپ کو جگہ ملی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو۔ جب آپ ہجرت کا سفر کر رہے ہیں تو آپ جس کے دروازے پر آ کر کھڑے ہوئے ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ جو بالغ مردوں میں سب سے پہلے مسلمان ہوئے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ جو غار ثور پر اپنے کندھوں پر بٹھا کر اللہ کے نبی علیہ السلام کو پہاڑی پر لے کر چڑھے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ جو غار کے اندر گئے اور اس موقلے کو بند کیا جہاں سے زہریلے جانور نے آپ کی ایڑی پر ڈسا، اس تکلیف کو برداشت کرنے والے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا غار کے اندر حضرت ابوبکر کی گود کے اندر سر ہے، یہ جو گود تھی وہ ابوبکر کی گود تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سر رکھے ہوئے ہیں، آپ کا سر ہے، ابوبکر کی گود ہے۔ وہ تکلیف ہوئی جانور کے کاٹنے کی وجہ سے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں سے آنسو گرے، تو وہ جو آنسو گرے تھے وہ اللہ کے نبی کے چہرے کے اوپر گرے تھے۔ یہ کون تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ اس لیے تو کہا کہ صدیق اکبر کہا گیا۔ آپ علیہ السلام کی تصدیق کی۔ لوگوں نے کہا کہ ہمیں اس کی نشانی بتائیں کہ آپ ایک رات کے اندر آپ نے ایسا سفر کیا، آپ اس کی نشانیوں کا تذکرہ کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے لوگوں سے کہا تم کیا معلوم کرنا چاہتے ہو اور کیا نشانی جاننا چاہتے ہو؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ فلاں جگہ پر ایک قافلہ ہے اور ان کا اونٹ گم ہو گیا تھا اور میں نے ان کو ان کا اونٹ بتایا ہے۔ وہ قافلہ جب آیا تو قافلے والوں سے پوچھا کیا تمہارا کوئی اونٹ گم ہو گیا تھا؟ کہا کہ رات کی وادی میں تنہائی میں ہمارا اونٹ گم ہو گیا تھا، ہم نے کوئی آواز سنی جس میں بتایا گیا کہ فلاں جگہ تمہارا اونٹ ہے۔ آپ علیہ السلام نے بتایا کہ ایک قافلہ شام سے آ رہا ہے اور اس قافلے کا سب سے آگے والا اونٹ خاکی کلر کا ہے
اور اس کے اوپر 2 بوریے لدے ہوئے ہیں، ایک کالا بوریا ہے اور ایک دھاری دار بوریا ہے۔ لوگ انتظار میں تھے کہ کوئی قافلہ شام سے آ رہا ہے یا نہیں۔ جب لوگوں نے قافلے کو آتا دیکھا تو سب سے آگے خاکی کلر کا اونٹ تھا۔ آپ نے فرمایا کہ ایک قافلہ شام سے آ رہا ہے اور جو بدھ کی شام کو یہاں پر پہنچ جائے گا۔ حتیٰ کہ بدھ کا دن آ گیا، وہ پورا دن گزرنے کے قریب تھا اور مکہ کے لوگ آ کر کھڑے ہو گئے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ سورج کے غروب ہونے سے پہلے وہ قافلہ آتا ہے نہیں آتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی وہاں پر موجود ہیں، وہ قافلہ ابھی تک آیا نہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں اللہ رب العزت سے آپ نے دعا کری، اللہ تبارک و تعالی نے سورج کو روک دیا اس بات سے کہ وہ غروب ہو، حتیٰ کہ وہ قافلہ آ گیا اور لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس کو کہتے ہیں حبس شمس کا معجزہ، کہ آپ کی دعا کی برکت سے سورج چل رہا ہے، اس کو اللہ نے روک دیا حتیٰ کہ وہ قافلہ پہنچ گیا۔ لوگوں نے کہا ہمیں یہ بتاؤ کہ بیت المقدس کے کتنے دروازے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں وہاں پر دروازے اور کھڑکیاں تو گننے گیا نہیں تھا، لیکن اللہ رب العزت نے ساری زمین کا جتنا بھی منظر تھا وہ سارا آپ کے سامنے سے سارے پردوں کو ہٹا دیا۔ یوں فرمایا اللہ کے نبی نے، میرے سامنے بیت المقدس کو ایسا کر دیا گیا جیسے فلاں کا گھر ہے۔ ایک کا نام لیا آپ نے، ایک صحابی کا، کیونکہ فلاں کا گھر ہے۔ آپ سے جیسے پوچھتے کہ اس کے کتنے دروازے ہیں، کتنے دروازے ہیں، کتنی کھڑکیاں ہیں، آپ نے فرمایا کہ اتنی کھڑکیاں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ سے سوال کیے اور ان لوگوں کے سامنے آپ اللہ کے نبی سے سوال کیے کہ اللہ کے نبی وہاں پر کیا کیا ہے، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بیت المقدس کو دیکھے ہوئے تھے۔ آپ بیت المقدس ہو کر آئے تھے پہلے، ان لوگوں کو یقین ہو جائے، وہ لوگ جانتے تھے کہ ابوبکر نے بیت المقدس کو دیکھا ہے، اس لیے حضرت ابوبکر صدیق نے آپ سے سوال کیے، ان لوگوں نے بھی سوال کیے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سوالوں کے جواب دیے۔ یہ معراج کا واقعہ جو ابو طالب کے انتقال کے بعد اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد پیش آیا، جب آپ کو طائف میں تکلیف دی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کرائی۔ یہ لوگ آپ کی قدر نہیں کر رہے، آپ کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، اللہ کے نبی آپ کا مقام تو یہ ہے جو ہم نے کسی کو عطا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب کرے۔